نحمده نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس قال ان امرأة جاءت بابن لها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ان ابنی به جنون وانه لیأخذه عند غدائنا وعشائنا فمسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدره ودعا فصعّ صعّة وخرج من جوفه مثل الجري والاسود یسعى رواہ الدارمی۔ یہ روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت اپنا بیٹا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی اور کہا یا رسول اللہ میرا یہ بیٹا ہے، بچہ ہے اور اس کو دیوانگی ہے، جنون ہے، پاگل پن تھا، اور انہو لیأخذہ عند غدائنا وعشائنا، اور یا رسول اللہ اسے جنون شام اور سویرے پکڑتا ہے۔ صبح ہوتی ہے تو پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے، شام ہوتی ہے تو پھر پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر، اس عورت کے بچے کے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور آپ نے دعا فرمائی، فَصَعَّ صَعَّةً، تو اس بچے کو قے ہوئی، اس کو قے ہوئی، الٹی ہوئی، اور اس کے پیٹ سے کالا اور پیلے سا، کالے جیسا اور پیلے جیسا کچھ نکلا جو رینگ رہا تھا، چل رہا تھا، یعنی اس کے پیٹ میں جنون تھا، دیوانگی، پاگل پن۔ اس حدیث کا مطلب یہ محدثین فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دستے کرم رکھا تو اس کو قے ہوئی اور قے سے گوشت کا ٹکڑا نکلا جو جانور کی طرح چل رہا تھا، یسعا، وہ دوڑ رہا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ شفا پا گیا۔ مطلب کہ اس شکل میں اس کے جسم میں جنون تھا، دیوانگی تھی، پاگل پن تھا۔ ان ساری چیزوں کی بھی صورتیں ہوتی ہیں، ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے، اولیاء اللہ دیکھ لیتے ہیں، اللہ والے دیکھ لیتے ہیں۔ بیماریوں اور پاگل پن کی بھی شکلیں ہوتی ہیں، عام لوگوں کے نظر میں وہ نہیں آتی۔ حضور نے فرمایا تھا طاعون کو میں نے دیکھا کالی عورت کی شکل میں۔ طاعون کا مرض پھیلتا ہے، آقا فرماتے ہیں طاعون کو میں نے دیکھا وہ کالی عورت کی شکل میں، یعنی مرض اور بیماریوں کے بھی شکلیں ہوتی ہے، عام لوگ نہیں دیکھتے، اہل اللہ صالحین اولیاء دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس عورت کے جو بچے کے ساتھ جنون اور پاگل پن تھا، صبح پاگل پن کا دورہ پڑتا، شام کو پاگل پن کا دورہ پڑتا، تو آقا کی بارگاہ میں لے آئی، حضور نے دعا فرمائی، سینے پہ ہاتھ رکھا، اس کو قے ہوئی، الٹی ہوئی، اور گوشت کا ٹکڑا نکلا، یسعا، جو چل رہا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی چھوٹا سا جانور ہو، وہ چل رہا ہے، وہ گوشت کا ٹکڑا اس کی دیوانگی، اس کا جنون، اس کا پاگل پن تھا جو حضور کی دعا سے اس کے جسم، پیٹ سے نکل گیا۔ یہ ان چیزوں کی بھی شکلیں ہوتی ہے۔ ان انس قال جاء جبریل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو جالس حزین قد تخضب بالدم من فعل اہل مکہ فقال یا رسول اللہ هل تحب ان نریک آیہ
قال نعم فنظر إلى شجرة من ورائه فقال ادعو بها فدعا بها فجاءت فقامت بين يديه فقال مرها فلترجع فأمرها فرجعت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسبی حسبی رواہ الدارمی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کچھ غمگین بیٹھے ہوئے تھے، مکہ والوں کی ایذا رسانی کی وجہ سے خون سے رنگین تھے، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہ خون جاری تھا۔ مطلب یہ واقعہ غزوہ احد کا ہے۔ غزوہ احد میں ایک تلوار اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کافر کی ضرب لگی تھی، جس سے آپ کے دانت شریف پہ بھی اثر پڑا تھا، آپ کی پیشانی شریف پر بھی غزوہ احد میں۔ تو اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غمگین بیٹھے تھے اور کہتے ہیں تخضب بالدم من فعل اہل مکہ، اہل مکہ کی ایذا رسانی کی وجہ سے حضور خون سے رنگین تھے، خون ٹپک رہا تھا اور کچھ غمگین تھے۔ فقال، تو حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کو آیت دکھائی جائے، نشانی دکھائی جائے؟ اتحب ان نوری کا آیا، حضور کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک نشانی دکھاؤں میں؟ نعم، آقا کہتے ہیں ہاں دکھاؤ۔ فنظر الی شجرۃ من ورائہ، فرمایا ہاں، تو انہوں نے آپ کے پیچھے ایک درخت کی طرف دیکھا۔ جناب جبریل نے حضور کے پیچھے ایک درخت تھا، اور درخت کی طرف دیکھا۔ فقالا، اور کہا آقا سے ادعو بہا یا رسول اللہ، بلائیے اس درخت کو، آواز لگائیے اس درخت کو کہ اے درخت آ جا۔ ادعو بہا فدعا بہا، تو آقا نے اس درخت کو بلایا، اے درخت میرے پاس آ۔ فجاءت، تو درخت آیا۔ فقامت بین یدیہ، اور آ کے انسانوں کی طرح بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا۔ وقامت بین یدیہ، آقا کے سامنے وہ درخت کھڑا رہ گیا۔ فقالا مرہا، اور کہا کہ جبریل کہتے ہیں حضور اب حکم دیجئے لوٹ جائے۔ فمرہا فلترجع فامرہا، تو آقا نے اس کو واپس جانے کا حکم دیا۔ فرجعت، تو درخت واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا۔ آقا فرماتے ہیں حسبی حسبی، اے جبریل یہ نشانی مجھے کافی ہے، کافی ہے۔ یعنی یہ درخت بارگاہ رسالت میں آیا۔ یہ وقت کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس وقت غمگین ہیں، اور اہل مکہ والوں نے پورا جو ہے ساز و سامان پوری تیاری کے ساتھ احد کا میدان قائم کیا تھا۔ اب اس وقت ایک کافر کی تلوار سرکار کے دانت شریف میں لگی تو آپ کے دانت کا کنگورا گر گیا، تھوڑا سا حصہ، پورا دانت نہیں گرا تھا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں حضور کا دانت شہید پورا نہیں گرا تھا، دانت کا اگلے حصے کا ایک چھوٹا سا حصہ ٹوٹ گیا سائڈ سے، جو اور زیادہ خوبصورتی کی علامت بن گیا۔ ٹوٹا ہوا آدھا دانت جو ہے وہ خوبصورتی کی علامت ہوتا ہے۔ اگر آگے سے دانت تھوڑا سا ٹوٹ جائے تو پھر اس سے چہرے میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر پورا ٹوٹ جائے تو یہ عیب ہے، اور نبی عیب سے پاک ہوتا ہے۔ نبی عیب سے پاک، اللہ تعالیٰ نبی کو عیب سے پاک پیدا کرتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت بولے قد خلقت مبرم من کل شیء من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ آپ کو آپ کے رب نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا، گویا جیسی آپ کی منشا تھی ویسا ہی رب نے آپ کو پیدا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرے وصف عیب تنہائی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ تو وہ غمگین تھے سرکار، تو بس اسی لیے جناب جبریل آئے اور رب کی طرف سے کہ جاؤ میرا محبوب زیادہ دیر تک غمگین نہ رہیں،
تو حضرت جبریل آ کر کہتے یا رسول اللہ، اگر اس واقعے اس نشانی کے دکھانے کا مطلب یہ تھا کہ یا رسول اللہ، اگر یہ اہل مکہ والوں میں سے یہ لوگ چند لوگ اگر آپ کو نہیں مانتے، آپ کو نہیں جانتے، آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ نہ مانے آپ کو تو آپ کے رب نے وہ مقام دیا ہے، انسان تو کیا ہے، آپ درس کو بلائیں تو آپ کی بارگاہ میں آ کر صلاۃ و تسلیم کا نذرانہ پیش کریں۔ اس لیے تھا کہ حضور آپ غمگین نہ ہو، اگر مکہ والے نہ مانے، یہ نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ آپ کو تو رب نے وہ مقام و منصب دیا ہے کہ آپ درخت کو بلائیں، پتھر کو بلائیں تو دوڑتا ہوا بارگاہ ناز میں آ کر صلاۃ و تسلیم کا نذرانہ پیش کرے۔ تو اس لیے حضرت جبریل آئے تھے اور کہا حضور میں نشانی بتاؤں آپ کو؟ کہاں بتائیے؟ تو درخت کو بلایا۔ اللہ ایسے کئی ایک واقعات ہیں۔ ایک اعرابی آیا تھا اور اس نے بھی کہا تھا حضور آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو وہ درخت ہے اس کو آپ اپنی بارگاہ میں بلائیے، میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ آقا فرماتے ہیں سفر کا موقع تھا، آقا کہتے ہیں میں بلاؤں؟ یہ کمال ہے، اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ تو ہی درخت کے قریب جا اور اسے کہہ کہ محمد عربی بلا رہے ہیں۔ وہ گیا اور جیسے ہی اس نے درخت سے کہا یقلع الی یمین و شمال، وہ دائیں ہلا بائیں ہلا اور اپنے آپ کو جڑوں سے نکال کر بالکل چلتا ہوا انسانوں کی طرح بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتا ہے اور صلاۃ و تسلیم کی نچھاور پیش کرتا ہے، سرکار پہ درود پڑھتا ہے۔ اور جس زمانے میں حضور نے بلایا تھا وہ دھوپ کا زمانہ تھا، وہ درخت زبان قال تو نہ رکھتا تھا مگر زبان حال سے کہہ رہا تھا یا رسول اللہ بلایا ہے تو دھوپ کے زمانے پتجھڑ کے زمانے میں بلاتے، موسم بہار اور بارش کے زمانے میں بلاتے، حضور ایسے نہ آتے، پھولوں کا نذرانہ لے کر آپ کی بارگاہ میں آتے۔ یہ ہے تو اسی لیے جناب جبریل نے آقا سے عرض کی حضور آپ غمگین نہ ہوں، آپ کو ایک نشانی بتاؤں؟ تو یہ واقعہ حضرت جبریل نے کہا حضور درخت کو بلائیے آ جائے گا، یعنی سرکار کی تسکین کے لیے کہ اگر یہ لوگ مکہ والے یا ان میں سے چند آپ کو نہیں مانتے، آپ غمگین کیوں ہوتے ہو؟ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام رفیع دیا ہے کہ درخت اور شجر و حجر بھی آپ کے کہنے سے اپنے آپ کو زمین سے نکال کر آپ کی بارگاہ میں آ کے اطاعت کرتے ہیں۔ حضور یہ آپ کا مقام و منصب ہے۔ تو جناب جبریل بھی چونکہ نبوت شناس ہیں، بہت بار سرکار کی بارگاہ میں حضرت جبریل کی حاضری ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی۔ تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی۔ تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ تو حضرت جبریل آئے ہیں۔ چلیے اسی طرح کی روایت ان ابن عمر قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فقبل اعرابی فاقبل اعرابی فلما دنا قال له رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ قال ومن يشهد على ما تقول قال هذه الصلمہ فدعاها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم هو بشاطئ الوادی فاقبلت تخض الارض حتى قامت بين يدي فاستشهدها ثلاثا فشهدت ثلاثا انه كما قال ثم رجعت الى منبتها رواه الدارمی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک سفر میں تھا، حضور کے ساتھ میں ایک سفر میں تھا۔ ایک اعرابی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، ایک دیہاتی گاؤں کا رہنے والا ولیجر، ایک دیہاتی سرکار کی بارگاہ میں آیا اور فلما دنا، اور جب سرکار کے بالکل قریب ہوا تو آقا اسے کہتے ہیں، اس اعرابی سے مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اتشہدو،
کیا تو گواہی دیتا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ وحدہ لا شریک، اور کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رب کے بندے اور رسول ہیں؟ اس اعرابی سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ کہتا ہے کہ وَمَن يَشْهَدْ عَلَىٰ مَا تَقُولُ، آپ کی بات پہ دوسرا کون گواہی دیتا ہے؟ اعرابی کہتا ہے وَمَن يَشْهَدْ عَلَىٰ مَا تَقُولُ، آپ جو کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، تو آپ کی اس بات پر کوئی اور بھی گواہ ہے؟ اعرابی کہتا ہے فَقَالَ هَذِهِ السَّلَمَةُ، تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں ہاں یہ جو درخت دکھ رہا ہے ببول کا خاردار درخت تھا کانٹے والا، آقا فرماتے ہیں هَذِهِ السَّلَمَةُ، یہ خاردار درخت میرے اس بات کی گواہی دیتا ہے اور شہادت دے رہا ہے۔ درخت کی طرف سرکار نے اشارہ کیا، ببول کا درخت تھا، کانٹے جس میں زیادہ ہوتے ہیں، جیسے اس کو اشارہ کیا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فدعاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بشاط الوادی، حضور نے اس درخت کو بلایا اور وہ جنگل کے کنارے پہ کھڑا تھا، ایک کنارے پر وہ درخت تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جیسے ہی بلایا، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ فَأَقْبَلَ تَخُضُّ الْأَرْضَ، وہ زمین چیرتا ہوا بارگاہ رسالت میں آ گیا۔ تخض الارض، وہ زمین چونکہ اس کی جڑیں زمین میں تھی تو اپنے آپ کو اکھیڑا نہیں بلکہ جہاں سے تھا حکم مصطفیٰ ہوا، فوراً زمین کو چیرتا ہوا بارگاہ رسالت میں آیا، حتیٰ قامت بین یدی، یہاں تک کہ حضور کے سامنے انسانوں کی طرح کھڑا رہ گیا، حضور کے سامنے انسانوں کی طرح کھڑا رہ گیا۔ فاستشہدہا ثلاثا، شہیدت ثلاثا کما قال، جیسا سرکار نے فرمایا اسی طرح اس خاردار درخت نے 3 مرتبہ گواہی دی۔ وہ درخت کہتا رہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک واشہد انک محمد رسول اللہ، وہ 3 مرتبہ جو ہے یہ کہتا رہا، 3 مرتبہ گواہی دی جیسا سرکار نے فرمایا۔ ثم رجعت الی منبتھا، پھر جہاں تھا اسی اپنی جگہ پہ لوٹ گیا۔ آقا اس اعرابی سے فرماتے ہیں اب بول تو گواہی دیتا ہے؟ وہ قدموں میں گرا، کہا ہاں اب میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے پیغمبر رسول اور اس کے بندے ہیں۔ یہ معجزات اور درخت کا آنا، اس طرح بے شمار باتیں واقعات معجزات کی شکل میں ہے، سرکار سفر میں ہے، اس طرح کے اعرابی ملاقات کرتے ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جب معجزہ طلب فرماتے ہیں تو جانور آتا ہے، کبوتری آتی ہے، کبوتر آتا ہے، اونٹ آتا ہے، ہرنی آتی ہے، یہ سب اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں دنیا میں چند شریر انسان اور جن اس کے علاوہ ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول، اس کا پیغمبر، اس کا خاص بندہ ہوں، سب جانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہاں یہیں کرتی ہے چڑیاں فریاد، ہاں یہیں سے چاہتی ہے ہرنی داد، ہاں یہیں کرتی ہے چڑیاں فریاد، ہاں یہیں سے چاہتی ہے ہرنی داد، ہاں اسی در پہ شتران ناساد گلئی رنج و عنا کرتے ہیں۔ تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا، ثم رجعت الی منبتھا، پھر کام ہو گیا تو وہ اسی طرح اپنے جگہ پہ جا کے جو ہے کھڑا رہ گیا۔ رواہ الدارمی، اس حدیث کو دارمی نے بھی روایت کیا ہے۔ یہ معجزات ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔